تو ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ ویل یعنی کہ افسوس ہے، بے انتہا افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اور ویل سے پہلے یہ جو فا کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے ڈائریکٹ کنیکشن بن جاتا ہے پچھلی 3 آیتوں کے ساتھ، یعنی کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اخلاق بیکار ہیں، جن کی بات پچھلی 3 آیتوں میں کی گئی ہے۔ اب یہاں کچھ اللہ کا خوف رکھنے والے نمازی لوگ کہیں گے، کیا میری نمازوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جہنم ملے گی؟ کیونکہ میں بھی تو اپنی نماز میں اکثر بھول جاتا ہوں یا بھول جاتی ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فی صلاتہم ساہون کہا جاتا تو بات ہوتی کہ وہ بھول جاتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، ان دا پریئر، لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ان صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، about the prayers not in the prayers۔ اسکالرز کے اکارڈنگ نماز میں بھول جانا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی بھی نہیں، کیونکہ بار بار آپ اپنے آپ کو واپس سے لے کر آتے ہیں اور پھر سے نماز میں فوکس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نماز کا ایک حصہ بھلوا دیا تاکہ انہیں سکھایا جا سکے کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، نماز بھول جانے پہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ، کیا رویہ، کیا طریقہ اختیار ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں؟ تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ امی نے دھکے دے کے اٹھا دیا، موبائل اسکرول کر رہے ہیں، بعض کسی صورتحال بس چلو یہ بوجھ سر پہ پڑا ہوا ہے، اسے اتار کے ایک طرف پھینکو اور فٹافٹ واپس اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ یہاں ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یار مکتوب بھائی یہ کیا بات ہوئی، جب تو نماز آئی ہی نہیں تھی مکہ کے اندر، پھر یہ لوگ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو دیکھیے صلاح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب صرف نماز نہیں ہے بلکہ عبادت کرنا، کنیکشن بنانا، ریلیشن شپ بنانا اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو جیسے سورہ کافرون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں لگتا تو یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں تھی بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا کوئی الگ ہی نظام، کوئی الگ ہی سیٹ اپ تھا۔ جیسے سیرت کی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ لوگ طواف کرنے سے پہلے اپنے کپڑے تک اتار دیا کرتے تھے۔